بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے چند ایک آداب وہ سیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانے کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے انسان اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے کے ساتھ دھو لیں۔ کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات کے اندر یہ پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد وضو کرنا، اس سے کھانے کے اندر برکت ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ مسئلہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بارکۃ الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کہ برکت کھانے کی اس چیز کے اندر ہے کہ کھانے سے پہلے بھی وضو کیا جائے اور کھانے کے بعد بھی وضو کیا جائے۔ یہاں پر وضو سے مراد دونوں ہاتھوں کو دھونا اور اپنے منہ کو دھونا ہے، جسے ہم وضو صغیر کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث شریف اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے امت کی کس طرح تربیت فرمائی ہے کہ انسان کا پیٹ جو ہے اس کے اندر اکثر نقصان دہ چیزیں جو ہیں وہ بعض اوقات کھانے کے دوران ہی چلی جاتی ہیں اور کھانے کے ذریعے جو ہے وہ چلی جاتی ہیں۔ تو جب انسان کا ہاتھ گندا ہوگا تو نقصان دینے والی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے پیٹ کے اندر چلی جائیں گی۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے منہ کو اچھے طریقے کے ساتھ دھو لو، اور پھر دھونے کے بعد یہ نہیں کہ انسان کسی رومال کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ صاف کرے، نہیں، بلکہ سنت یہی ہے کہ ہاتھ دھو کر اور اس کے بعد اس حدیث شریف سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ فوراً کھانا کھائے۔ تو اگر وہ کسی کپڑے کے ساتھ اپنے ہاتھ کو صاف کرنے لگ جائیں تو ہو سکتا ہے دوبارہ جراثیم پھر اس کے ہاتھ میں لگ جائیں، تو ہاتھوں کو دھونے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو خیر پہلی سنت کھانے کی یہ ہے کہ انسان کھانا کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں اور اپنے منہ کو دھوئیں، تاکہ انسان کے پیٹ کے اندر کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نہ جا سکے۔ اسی طرح جب انسان کھانا کھا لیں تو پھر اس کے بعد بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے کے ساتھ دھو لیں۔ یہ اس لیے کہا گیا تاکہ یہ نفاست کے اصولوں میں سے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز لگی رہے اور بعد میں وہ انسان کے کسی جسم کے حصے میں وہ لگ جائیں، آنکھوں کو لگ جائیں یا سو جائیں تو رات کو جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ انسان کو نقصان پہنچائیں۔ تو بہت ساری اور بھی حکمتیں ہیں۔ تو کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے کی خود بھی عادت بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ عادت ڈالیں۔ جہاں پر بھی لوگ اکٹھے ہو کر کھانا کھا رہے ہوں تو کھانے سے پہلے آپ ضرور ان کو یہ کہیں کہ بھئی سنت یہ ہے کہ جس کے ہاتھ صاف نہیں ہے، جس کے ہاتھ دھلے نہیں ہیں، وہ اپنے ہاتھ دھو لیں۔ اسی طرح دوسری حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں۔ اس سے بہت زیادہ فائدے ہیں جو احادیث شریف کے اندر ہیں، وہ یہ ہیں کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو شیطان انسان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ جب انسان بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو وہ شیطان کھانے کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ ایون کہ اگر انسان کو کھانے کے دوران ہی بسم اللہ شریف یاد آ جائیں تو پھر حدیث شریف کے اندر آتا ہے فَلْيَقُلْ بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ وہ یہ جملے کہہ لیں بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ایک حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص تھا، وہ کھانا کھا رہا تھا اور اس نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تھی۔ جب آخری لقمہ اپنے منہ تک لے جانے لگا تو بسم اللہ شریف پڑھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع فرمایا۔ تو جب پوچھا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ جب اس نے بسم اللہ شریف پڑھی ہے استقاء ما فی بطنہ، تو شیطان نے جو ہے وہ الٹی کر دی۔
تو مختصر یہ ہے کہ انسان کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف کی خود عادت ضرور ڈالیں، بال بچے جو ہیں، گھر والے جو ہیں، ان کو ضرور یہ سمجھائے کہ کھانے کے آداب میں سے ہے بسم اللہ شریف پڑھنا۔ اس سے دوسرا فائدہ وہ بڑا یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کھانے کے اندر کوئی نقصان دہ چیز موجود ہے، کھانے کے اندر کوئی نقصان والی چیز موجود ہے، تو بسم اللہ شریف کے برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس نقصان دینے والی چیز سے محفوظ فرمائے گا۔ اسی طرح کھانے کے آداب میں سے تیسری چیز جو ہے وہ ہے ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ ٹیک لگا کر کھانے کی ممانعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا آکل متکئا، کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ ٹیک لگا کر کھانا، ٹیک لگا کر پینا، یہ متکبرین کا طریقہ ہے۔ سنت یہ ہے کہ انسان ٹیک لگا کر کوئی چیز نہ کھائے۔ اسی طرح کھانے کے آداب میں سے کتاب الاطعمہ مشکوٰۃ شریف جو ہے میں پڑھ رہا ہوں کہ کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھائیں، دائیں ہاتھ ہی کے ساتھ کوئی چیز پیے، اس لیے کہ بائیں ہاتھ کے ساتھ شیطان کھاتا ہے اور شیطان پیتا ہے، تو یہ بھی کھانے کے آداب میں سے ہیں۔ اسی طرح کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان 3 انگلیوں کے ساتھ کھائے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 3 انگلیوں کے ساتھ لقمہ لے، اور جب کھانے سے فارغ ہوں تو انسان کو یہ چاہیے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی انگلیوں کو چاٹ لے ہیں۔ انسان کسی چیز کے ساتھ ہاتھ صاف کرنے سے پہلے، ہاتھوں کو دھونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ انگلیوں کو چاٹنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ برتن کو چاٹنا، برتن کو صحیح طریقے سے صاف کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اس حدیث شریف کی حکمت یہ ہے کہ جب انسان انگلیوں کو چاٹتا ہے، اسی طرح برتن کو صحیح طریقے سے جب وہ صاف کرتا ہے، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے کھانے کے کس لقمے کے اندر، کس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے برکت وہی ہو کہ جو انسان کی انگلیوں کے ساتھ کھانا لگا ہو سکتا ہے کہ جو انسان کا کھانا برتن کے اندر اس نے چھوڑ دیا ہے برکت اسی کے اندر ہی ہو۔ بلکہ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کھانے کا لقمہ وہ زمین پر گر جائیں تو اسے چاہیے کہ اس کو اٹھا لیں، اور جو وہاں پر نقصان والی چیز ہے، یعنی کوئی گندگی وغیرہ کوئی چیز ہے، اس کو صاف کر لیں، پھر اس کو کھا لیں اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی اسی لیے بیان کیا گیا، اگر تو وہ لقمہ صاف جگہ پر گرا ہے تو اس کو اٹھا کر جو ہے وہ انسان، اگر کوئی تھوڑی بہت چیز لگی ہے تو اس کو صاف کر لینا چاہیے، لیکن اگر وہ کسی گندگی کی جگہ پر گرا ہے تو پھر بھی انسان کوشش کرے کہ اس کو صاف کر کے کسی جانور کے لیے جو ہے وہ رکھ دیں، کسی جانور وغیرہ کو ڈال دیں۔ اب یہ جو 3 حدیثیں جو میں نے بیان کی ہیں، ایک یہ ہے کہ انگلیوں کو چاٹنا، ایک یہ ہے کہ برتن کو چاٹنا، اور اسی طرح اگر لقمہ زمین پر گر جائے اور اس کو اٹھا کر گندگی والی چیز جو ہے وہ وہاں سے، یعنی اس کو صحیح طریقے سے صاف کرنے کے بعد اس کو تناول کر لینا، کھا لینا۔ یہ آپ تینوں احادیث اگر غور سے دیکھیں تو ان تینوں احادیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے اسراف کے اندر حضور علیہ السلام نے ممانعت بیان فرمائی ہے کہ کھانا اس سے ضائع نہیں ہوتا۔ اگر شادیوں کے اندر دیکھیں، شادی حالوں کے اوپر دیکھیں، گھروں کے دعوتوں کے اندر دیکھیں تو لوگ اتنا کھانا برتنوں کے اندر ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کھانا ویسے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ زمین پہ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو زمین پہ کتنا کھانا گرا دیتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزوں کا لحاظ رکھیں، خیال رکھیں اور سنت سمجھیں کہ کھانے کے دوران اگر لقمہ زمین پر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لیں۔ اسی طرح کھانے جب آپ فارغ ہوں تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لیں۔ اسی طرح برتن جو ہے اس کو صحیح طریقے سے صاف کر لیں۔ اسی طرح ایک حدیث شریف یہ ہے کھانے کے آداب کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا، کبھی بھی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا۔ اگر چیز حضور علیہ السلام کو پسند ہوتی تو آپ تناول فرما لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ناپسند ہوتی
تو بخاری و مسلم شریف کے متفق علیہ روایت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کو ترک فرما دیتے تھے۔ کھانے کے آداب میں سے سب سے آخر میں یہ ہے کہ انسان کھانے کے بعد دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ یہ دعا ہے کھانے کی، یہ بچوں کو بھی یاد کرائیں، خود بھی یاد کریں، ٹھیک ہے، بڑی مشہور دعا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں آسانی کے ساتھ بھی۔ تو یہ دعا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ گویا کہ انسان نے کھانے کے بعد جب یہ کہا الحمدللہ، الحمدللہ کا جملہ جو ہے یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے الطاعم الشاکر، کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرنے والا، اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا، الحمد شریف کہنے والا، وہ کالصائم الصابر، وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے روزے دار ہے اور روزہ رکھ کر انسان صبر کرنے والا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کھانے کے بعد وہ کھانے کی دعا ضرور پڑھ لے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا، جس نے ہمیں پانی پلایا اور جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو یہ چند ایک کھانے کے آداب ہم نے پڑھیں کہ سب سے پہلے یہ ہے، کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو دھوئے، کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا یہ سنت ہے۔ دوسرے نمبر پر کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا یہ سنت ہے۔ تیسری نمبر پر دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا اور دائیں ہاتھ کے ساتھ پینا یہ سنت ہے۔ چوتھی یہ بیان کی کہ کھانا جو ہے وہ ٹیک لگا کر نہ کھانا یہ سنت ہے۔ اور پانچویں یہ بیان کی کہ انگلیوں کو چاٹنا، برتن کو صحیح طریقے سے صاف کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر کھانے کے دوران، چھٹی ساتویں ہم نے یہ پڑھی حدیث شریف کہ کھانے کے دوران اگر کوئی لقمہ زمین پر گر جائے، صاف جگہ پر گرے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے جو ہے وہ کھا لینا چاہیے۔ تو یہ کھانے کے آداب ہیں، ہمیں خود بھی ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے اور بال بچوں کو بھی بتانا چاہیے، گھر والوں کو بھی جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو ضرور ان کو یہ کہیں کہ اپنے ہاتھ دھو لیں، ضرور ان کو بلند آواز سے کہیں کہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ اگر کوئی بندہ بسم اللہ شریف پڑھنا بھول گیا ہے تو وہ درمیان میں جب بھی یاد آئے تو وہ کہے بسم اللہ اولی و آخری۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔